بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز ناظرین و سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام تصوف کی اہم کتاب ہشت بہشت کا سلسلہ وار درس جاری ہے، اور اس میں کتاب افضل الفوائد کا بیان چل رہا تھا، اور اسی کا باقی حصہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اور یہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات ہیں۔ فرماتے ہیں کہ بدھ کے روز چہارشنبے کے دن 5ویں ماہ ذی القعدہ کے مہینے کی 5 تاریخ سن مذکور کو، یعنی سن 713 ہجری کو پائی بوسی کی دولت نصیب ہوئی، قدم بوسی کی دولت نصیب ہوئی۔ تو رویت کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی، بات چیت چلی۔ مولانا وجیہ الدین باہلی اور مولانا فخر الدین رازی، رویت کا مطلب ہے دیدار، تو مولانا وجیہ الدین باہلی اور مولانا فخر الدین رازی حاضر خدمت تھے، خدمت میں موجود تھے۔ تو زبان مبارک سے فرمایا کہ خبر میں آیا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب بندے اللہ تعالیٰ کا دیدار دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے، تو دیکھتے ہی 10,000 سال تک بے ہوش پڑے رہیں گے۔ پھر حکم ہوگا کہ سر اٹھاؤ۔ جب دوسری مرتبہ تجلی ہوگی تو 14,000 سال تک بے ہوش پڑے رہیں گے۔ بعد ازاں فرمایا، اس کے بعد کہا کہ قیامت کے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اس قدر عرش کے کنگورے پر ہاتھ مار کر فریاد کریں گے، اتنا عرش کے جو کنگورے ہوتے ہیں، تو یہ کہ کوئی کسی طرح کی جو یعنی نقش و نگار وغیرہ ہوتے ہیں، تو اس پر ہاتھ مار کر، اس پر جو ہے ہاتھ مار کر کہیں گے، فریاد کریں گے کہ ساکنان عرش اپنے تئی بھول جائیں گے، عرش کے رہنے والے جو ہے خود کو بھول جائیں گے۔ پھر حکم ہوگا کہ اے موسیٰ واپس چلے جاؤ، دیدار کا وعدہ بہشت میں ہے، جنت میں ہے، اور جب تک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امتیں مجھے نہ دیکھ لیں، میں کسی کو دیدار نہ دوں گا۔ جب تک حضور علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کی امت مجھے نہ دیکھ لے گی، میں کسی کو دیدار کا موقع نہ دوں گا، یعنی اپنا دیدار نہیں کراؤں گا۔ اور بعد ازاں اس کے بعد خواجہ صاحب نے فرمایا کہ میں نے عمر نصفی رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے میں لکھا دیکھا ہے کہ ایک مرتبہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ محلے میں سے گزر رہے تھے، تو جہاں پر کچھ لڑکے کھیل رہے تھے، ایک نے ان میں سے کہا کہ ٹھہر جا، امام اعظم آ رہے ہیں، رک جا، امام اعظم آ رہے ہیں۔ اور آج کل یہ ہر رات 500 رکعت نماز ادا کرتے ہیں۔ اور آپ یہ سن کر جب گھر آئے تو فرمایا کہ ان لڑکوں سے اللہ تعالیٰ نے کہلوایا ہے کہ امام 500 رکعت نماز ادا کرتا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ 500 رکعت نماز ادا کرتے ہیں، یہ بات اللہ نے ان سے کہلوایا ہے۔ سو ان کے گمان کو درست کرنا چاہیے، ان کے خیال کو صحیح کرنا چاہیے۔ آپ نے اس رات 500 رکعت نماز ادا کی۔ دوسرے روز جب اس محلے سے گزر ہوا تو انہوں نے کہا کہ دور ہو جاؤ، امام اعظم آ رہے ہیں جو ہر رات 1000 رکعت نماز ادا کرتے ہیں۔ جب آپ گھر آئے تو 1000 رکعت نماز ادا کی۔ پھر خواجہ صاحب نے فرمایا کہ آپ نے اس قدر ترقی کی، اتنی ترقی کی کہ 30 سال پشت مبارک زمین پر نہ لگائی، پیٹھ جو ہے زمین سے نہ لگائی، 30 سال تک، اور نہ اس عرصے میں سوئے، آپ کبھی نہیں سوئے۔ تو اس طرح وہ لوگ ترقی کرتے جاتے تھے۔ اور پھر جناب کی زندگی کے بارے میں یہ حکایت بیان فرمائی۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بتلایا کہ ایک مرتبہ ماہ رمضان کے مہینے میں آپ نے 120 مرتبہ قرآن شریف ختم کیا، مکمل کیا۔ ہر روز ہر دن 4 مرتبہ قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے، قرآن کریم کی تلاوت کو مکمل کرتے تھے، یا مکمل قرآن کریم تلاوت کرتے تھے۔ تو بعد ازاں اس کے بعد امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے سنا کہ امام اعظم دن میں 4 مرتبہ قرآن شریف ختم کرتے ہیں۔
دن میں 4 مرتبہ قرآن شریف جو ہے مکمل کرتے ہیں، تو فرمایا کہ چونکہ ہم بھی آپ کے مذہب میں ہیں، امام ابو یوسف نے کہا کہ ہم بھی آپ کے مذہب کی پیروی کرتے ہیں، اس لیے ہمیں بھی کچھ کرنا چاہیے تاکہ قیامت کے دن آپ کے روبرو شرمندہ نہ ہونا پڑے، آپ کے سامنے قیامت کے دن ہم کو شرمندگی نہ اٹھانا پڑے۔ پھر حاضرین کو مخاطب کر کے فرمایا، لوگوں کو متوجہ کر کے کہا کہ کیا تم میں سے کوئی امام بن کر قرآن شریف ختم کر سکتا ہے؟ تو حاضرین یعنی کوئی امام بن کر جو ہے قرآن شریف کو مکمل کر سکتا ہے؟ تو حاضرین میں سے کوئی اس کا متکفل نہ ہوا، یعنی اس بات کی ذمہ داری لوگوں میں سے کسی نے نہ لی۔ تو خواجہ صاحب قدس اللہ سرہ العزیز نے وظیفہ مقرر کیا اور اس کے بعد وظیفہ مقرر کر لیا، تنخواہ مقرر کی کہ 10 مرتبہ قرآن شریف ختم کر کے پھر کسی طاعت میں مشغول ہوتے۔ تو بہرحال یہ کہ قرآن شریف ختم کرنے کی جب کسی نے ذمہ داری نہ لی لوگوں کے اندر سے، تو خواجہ صاحب قدس اللہ سرہ العزیز نے جو ہے وظیفہ طے کیا کہ 10 مرتبہ قرآن شریف کر کے پھر کسی، یعنی اپنا وظیفہ یہ طے کیا کہ یعنی انہوں نے اپنی زندگی کا معمول یہ بنا لیا، یہ کہا جائے تو زیادہ مناسب ہے کہ 10 مرتبہ قرآن شریف ختم کر کے پھر کسی اور طاعت میں مشغول ہوتے، کسی اور عبادت میں لگ جاتے تھے۔ بعد ازاں اس کے بعد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بزرگی کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی، بات چیت چلی، تو زبان مبارک سے فرمایا کہ آپ ابھی بچے ہی تھے، چھوٹے ہی تھے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے دروازے پر آ بیٹھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے دروازے پر آ کر بیٹھ گئے اور جو فتویٰ اندر سے آتا اسے لے کر پڑھتے اور اس شخص کو فرماتے کہ واپس جا کر امام صاحب سے کہو کہ کتاب میں دیکھیں، کیونکہ یہ مسئلہ موافق نہیں، یہ مسئلہ درست نہیں۔ جب وہ شخص واپس جا کر امام صاحب کی خدمت میں عرض کرتا اور امام صاحب اچھی طرح مسئلہ تلاش کرتے، تو واقعی ویسا ہی ہوتا جیسا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے۔ پھر فرماتے کہ یہ لڑکا علامہ روزگار ہوگا، یعنی اپنے زمانے کا بہت بڑا عالم ہوگا اور اس سے خلق خدا کو بہت فائدہ پہنچے گا۔ بعد ازاں اس کے بعد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بزرگی کے بارے میں یہ حکایت بیان فرمائی کہ ایک مرتبہ بغداد میں قیصر روم کے قاصد آئے، روم کے جو بادشاہ تھے وہاں کے کچھ قاصد آئے اور ہارون رشید سے کہا کہ ہم بحث کرنا چاہتے ہیں اور وعدہ یہ ہے کہ جو عالم غالب رہے گا اسے یہ مال دیں گے۔ ہم جو ہے بحث کرنا چاہتے ہیں اور ہمارا وعدہ ہے کہ جو عالم غالب رہے گا، یعنی جو جیت جائے گا تو اسے یہ مال دیں گے۔ تو ہارون رشید نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو کہلا بھیجا، یہ اطلاع دی کہ آپ ان سے بحث کریں، آپ ان سے بحث کریں۔ آپ نے منظور فرما لیا اور کہلا بھیجا کہ انہیں کہہ دو کہ کل دجلہ کے کنارے ان سے بحث کی جائے گی، دریا کے کنارے ان سے بحث ہوگی، بات چیت ہوگی۔ ہارون رشید نے ویسا ہی کیا جیسا امام شافعی نے فرمایا تھا۔ تو روم کے قاصد جو ہے تخت کے پاس بیٹھے، روم کے بادشاہ کے جو لوگ آئے ہوئے تھے وہ تخت کے پاس بیٹھ گئے، بار بار بحث کے لیے تقاضا کرتے تھے، یعنی وہ ڈیمانڈ کرتے تھے کہ بحث شروع کی جائے۔ ہارون رشید کہتا تھا کہ امام صاحب آ کر مباحثہ کریں گے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے آ کر بحث کریں گے۔ تو اتنے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی آ پہنچے، مسلمانوں کو سلام کر کے پاؤں دریا میں رکھا اور مجدار میں مصلی بچھا کر 2 گانا ادا کیا۔
جو دریا کی مجدھار ہوتی ہے، یعنی جو سخت لہریں ہوتی ہے، اس میں جو ہے مصلی بچھا کر آپ نے نماز ادا کی اور 2 رکعت نماز ادا کی، اور مصلی پر بیٹھے ہی قاصدوں کو فرمایا، بیٹھے بیٹھے کہا کہ جو ہم سے بحث کرنی چاہتا ہے یہاں آ کر کر لے، جس کو ہم سے بحث کرنا ہو وہ پانی کے حصے پر آ جائے، دریا کی پانی کے اوپر آ کر بحث کر لے تاکہ ہم معافی مانگے، آ کر بحث کر لے۔ جب انہوں نے آپ کی یہ کرامت دیکھی تو اٹھ کر اپنی پگڑیاں گلے میں ڈال لی، اٹھ کر جو ہے اپنی پگڑیاں جو ہے گلے میں ڈالی اور کہا کہ آپ ہی یہاں تشریف لائے تاکہ ہم معافی مانگیں۔ پہلے امام شافعی نے کہا کہ جس کو بحث کرنا ہے وہ پانی کی سطح پر آ جائے، پانی کے اوپر آ جائے، لیکن جب انہوں نے یہ کرامت دیکھی کہ حضرت تو پانی پر آرام سے بیٹھے ہیں تو اٹھ کر اپنی پگڑیاں جو ہے اپنے دستاروں کو جو ہے انہوں نے گلے میں ڈال لیا اور کہا کہ حضرت آپ ہی یہاں پر آ جائیں تاکہ ہم معافی مانگیں۔ آپ تشریف لے آئے اور سب نے قدموں پر سر رکھ دیے۔ جب یہ خبر قیصر روم نے سنی، روم کے بادشاہ نے سنی تو کہا الحمدللہ، اگر امام صاحب یہاں تشریف لاتے تو روم کے سب لوگ مسلمان ہو جاتے، اور پھر اس قدر مال و اسباب بھیجا جس کا کوئی شمار نہ تھا۔ بعد ازاں اس کے بعد یہ حکایت بیان فرمائی کہ جب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے علم کا شہرا، علم کا ڈنکا سارے جہاں میں ہو گیا، پوری دنیا میں ہو گیا، تو لوگوں نے کہا کہ آپ صاحب مذہب ہونے کے لائق ہو گئے ہیں، آپ جو ہے یعنی اب امام بننے کے لائق ہو گئے ہیں، امام ہونے کے لائق ہو گئے ہیں، آپ تو خود ایک الگ مذہب آپ کا بن سکتا ہے، کس واسطے مذہب کی بنیاد نہیں ڈالتے؟ تو فرمایا میری کیا مجال ہے کہ مذہب کی بنیاد رکھوں، کیونکہ امام اعظم کے مذہب میں اور سب کچھ کر سکتا ہوں، امام اعظم کے مذہب میں اور سب کچھ کر سکتا ہوں، لیکن یہ نہیں کر سکتا، لیکن یہ نہیں کر سکتا۔ تو لیکن اب چنانچہ ایک مرتبہ شیخ عبد الکریم خانی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کہا کہ یا ابا عبداللہ، اے اللہ کے بندے، آپ مذہب کی وجہ سے کیوں لوگوں کو تعصب میں ڈالتے ہیں، لوگوں کو جو ہے سختی میں کیوں ڈالتے ہیں؟ فرمائے امام اعظم کے مذہب میں ہوں، میرے اصل و نسب میں ایسا کسی نے نہیں کیا، کسی نے ایسا نہیں کیا، میں نے خواہ مخواہ علم میں تکلیف اٹھائی، میرے جو ہے یعنی نہ اوپر والوں میں کسی نے کیا، نہ میرے بعد والوں میں کسی نے کیا، یعنی یہ کہ اس طرح کا کام میں نہیں کر سکتا، تو میں نے خواہ مخواہ علم میں تکلیف اٹھائی، اب دیکھو خدا پر توکل کرتا ہوں، جیسا ہوگا دیکھا جائے گا۔ پھر مصنف کتاب نے عرض کی کہ جب امام یعنی یہ جو کتاب لکھنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پھر میں نے کہا کہ جب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ صاحب مذہب کی بنیاد رکھنے سے انکار کرتے تھے تو پھر یہ مذہب کیسے جاری ہو گیا؟ تو خواجہ صاحب نے فرمایا، خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، امام محمد حسن رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، اور یہ امام محمد امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد تھے۔ تو امام محمد کے شاگرد امام شافعی تھے۔ الغرض بہرحال ایک مرتبہ ایک دفعہ جو ہے کچھ شعر حسب حال کچھ شعر جو ہے حسب حال علم امام محمد لکھ کر لائے، امام محمد کے علم کے مطابق جو ہے شعر لکھ کر لائے، تو امام محمد صاحب نے جو ہے انہیں دیکھا، تقاضۂ بشریت کی وجہ سے فرمایا کہ چونکہ انہوں نے اپنے استاد کے مسائل سے اختلاف کیا ہے، میں بھی ان کے مسائل سے اختلاف کروں گا۔ جب یہ خبر شیخ عبد الکریم نے سنی تو کہا کہ خلاف وہ شخص کرتا ہے جس نے استاد سے اجازت حاصل کر لی ہو، یعنی اس کو استاد سے ہٹنے کی، استاد سے خلاف رائے قائم کرنے کی اجازت دی جا سکتی ہے جس نے استاد سے اجازت حاصل کر لی ہو۔ بعد ازاں اس کے بعد امام صاحب نے 12 آدمیوں کو اجازت دی کہ استاد کے خلاف کرے، پھر یعنی استاد سے الگ ہٹ کر بھی کوئی رائے قائم کر سکتے ہیں۔ پھر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگرچہ میں ان 12 میں سے نہیں، لیکن امت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہونے کی وجہ سے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی امت میں ہونے کی وجہ سے مختار ہوں، یعنی مجھے اختیار ہے۔ چنانچہ فرمایا
کہ خلاف امتی رحمتن، کہ یعنی میری امت کا اختلاف رحمت ہے، اس طرح سے نیز اس اختلاف سے میرا منشا یہ ہے کہ میرا نام باقی رہے اور میرے بعد میرے لیے دعا کا باعث ہو، میرے لیے دعا کا سبب ہو۔ تو یہ لوگ جو ہے اختلاف کرتے تھے تو صرف نظریات کی حد تک ہوتا تھا، ان کا اختلاف کوئی شخصیات سے نہیں ہوتا تھا۔ بعد ازاں اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے غضب کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو زبان مبارک سے فرمایا کہ جس روز جنگ احد میں جناب رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دندان مبارک، آپ کے دانت جو ہے مبارک دانت شہید کر دیے گئے اور کئی اصحاب رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین شہید ہوئے، تو جناب سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شہیدوں میں سے ہر ایک کو دیکھتے تھے۔ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا کہ اٹھیے گا۔ پوچھا اس میں کیا حکمت ہے؟ اٹھے گا تو پوچھا کہ اس میں کیا حکمت تھی؟ کہا اس وقت تک غضب الہی میں فرو نہیں ہوا تھا، اللہ کے غضب کے اندر جو ہے اضافہ نہیں ہوا تھا، اللہ کا غضب نہیں بڑھا تھا، اگر آپ نہ لیٹتے تو شاید شہید ہو جاتے۔ پھر قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرمایا، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہا کہ جب آپ کی موت کا وقت آ پہنچا اور یار بیمار پرسی کے لیے آئے، آپ کے دوست احباب بیمار آپ کی جو ہے حال چال پوچھنے کے لیے آئے، تو یہ حالت دیکھ کر غمناک ہوئے، یہ حالت دیکھ کر جو ہے غصہ ہوئے۔ پوچھا کیا مسئلہ پوچھنا چاہتے ہو؟ آگے بڑھ کر مسئلہ پوچھا۔ یار خوش ہو کر باہر نکلے، ابھی دروازے پر ہی تھے کہ قاضی صاحب کا انتقال ہو گیا۔ الحمدللہ علی ذالک، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس بات پر بے انتہا شکر ہے، یعنی اس مجلس کے اختتام پر آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو اس کے بعد امام حسن رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے امام حسن رحمۃ اللہ علیہ کے مناقب کے بارے میں، آپ کے فضائل وغیرہ کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی، بات چیت چلی، تو زبان مبارک سے فرمایا کہ امیر المومنین اور امیر زادے تھے، آپ جو ہے امیر المومنین تھے اور امیر زادے تھے۔ قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ تو جو ہے غریبی کی حالت میں تھے، اور امام حسن رحمۃ اللہ علیہ کے مناقب کے بارے میں بات چیت چلی تو زبان مبارک سے فرمایا کہ آپ امیر المومنین اور امیر زادے تھے، یعنی آپ مسلمانوں کے ذمہ دار تھے اور ایک امیر شخص کے آپ بیٹے تھے۔ آپ نے اس قدر کتابیں تصنیف فرمائی ہیں، اتنی کتابیں لکھی ہیں کہ بہت سے قاضیوں کو ان کتابوں کے نام بھی معلوم نہیں۔ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے کتاب الحیض جو ہے تیار کرنے کے لیے 700 لونڈیاں خریدی تھی، یعنی 700 باندیاں خرید کی تھی، اور 200 ہندی سیقلانی جن کا مزاج سرد تھا، 200 ہندی سیقلانی جن کا مزاج بالکل ٹھنڈا تھا، 200 رومی اور یعنی جن کا مزاج سرد اور خشک تھا، اور 200 والانی جن کا مزاج جو ہے گرم اور خشک تھا۔ کسی سے صحبت نہ کی، صرف ان کے خون رنگتوں کو دیکھتے رہے، تب کہیں کتاب حیض تصنیف ہوئی۔ تو بہرحال آپ نے 700 باندیاں خریدی تھی، الگ الگ مزاج کی، الگ الگ طبیعتوں کی، الگ الگ علاقوں کی، اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ نے ساری چیزیں دیکھ کر جو ہے یعنی ان سے معلومات حاصل کر کے جو ہے آپ نے اس کے بعد کتاب حیض جو ہے تصنیف فرمائی، بعد ازاں فرمایا۔ اس کے بعد کہا کہ قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ ہارون رشید کے داماد بنے، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جو ہے ہارون رشید کے داماد بنے، تو آپ کی یہ شان ہوئی کہ آپ جو ہے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جب ہارون رشید کے داماد بنے تو آپ کی یہ شان ہوئی کہ آپ مطلع لباس پہنتے تھے، یعنی طلا کیا ہوا لباس پہنتے تھے، تو ہزار غلام سنہری اور 2 پہری
یعنی 2 پہیے والی 24 ہاتھیوں میں لیے آپ کے آگے آگے چلتے، اور یہ کہ یا پھر یہ کہ چوبیں، یعنی آپ کے پیر کی جو ہو سکتا ہے، ممکن ہے ہو سکتا ہے کہ جو لکڑی کے پہننے کے پیروں میں پہننے کے جو آتے ہیں، تو وہ جو ہے 24 غلام جو ہے اپنے ہاتھوں میں لیے آگے آگے چلتے۔ تو ایک روز ایک دن آپ اسی شان میں جا رہے تھے تو محمد بن حسن رحمۃ اللہ علیہ خرقہ پہنے سامنے آئے، کوئی اپنا سادہ پھٹا پرانا لباس پہنے جو ہے سامنے آئے، یا یہ کہ اپنا مخصوص قسم کا لباس، خرقہ سے مراد یہاں پر جو بھی ان کا لباس تھا وہ ہو سکتا ہے، تو وہ پہن کر سامنے آئے اور قاضی صاحب کو سلام کیا، اور جواب حسب مردانہ پا کر جو ہے بمقتضائے بشریت، یعنی بشریت کے انسانی تقاضے کے مطابق فرمایا کہ اے یوسف، تو دنیائے بے وفا پر فخر کرتا ہے جو کہ پائیدار ہی نہیں، تو دنیائے بے وفا پر جو ہے فخر کرتا ہے، ایسی دنیا پر جو کہ پائیدار نہیں، یعنی جو ہمیشہ رہنے والی نہیں، جو مستقل طور پر رہنے والی نہیں، تو ایسی دنیا پر جو ہے تو فخر کرتا ہے۔ تو بہرحال یہ کہ یا یہ کہ اب یہاں پر جو ہے اوپر ایک لفظ گزرا ہے کہ جس میں یہ ذکر کیا گیا کہ وہ مطلع لباس پہنتے تھے، تو اس کے معنی کیا ذکر کیے جانے چاہیے؟ تو یہ کہ جس کو طلا وغیرہ کیا گیا ہو، عربی زبان میں طلا کہتے ہیں، یعنی خالص چاندی وغیرہ، اور اس طریقے سے اس پر کچھ ایسی چیزیں جڑی ہوتی ہو جس سے لباس جو ہے بہت چمکتا دمکتا ہو چاندی کی طرح۔ تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ پہلے غربت کے عالم میں تھے، لیکن جب ہارون رشید کے داماد بنے تو آپ کی شان یہ ہو گئی، اور وہ ساری شان کو ذکر کیا، تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے آپ کو سلام کیا اور کہا کہ تو جو ہے دنیا بے وفا پر فخر کرتا ہے جو کہ پائیدار ہی نہیں، اور یہ شعر پڑھے تو کہ فارسی کا یہ شعر ہے، چو خواہی کہ از علم خود بہر یابی سوائے عمل، یعنی فارسی میں یہ شعر تھا کہ یعنی عمل جو ہے سب کچھ ہے، جب یعنی اپنے آپ کو علم سے بہرور کیا ہے، علم سے مالا مال کیا ہے، تو عمل کے علاوہ علم سے جو ہے کوئی اور چیز حاصل نہیں ہوتی، عمل اصل چیز ہے۔ اور پھر قاضی صاحب گھوڑے سے اتر کر آپ سے بغلگیر ہوئے، یعنی ملاقات کی اور معافی مانگی کہ میں ورد کر رہا تھا، میں جو ہے ورد کر رہا تھا، اس واسطے میں نے بلند آواز سے جواب نہیں دیا۔ تو اب امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے جو بلند آواز سے جواب نہیں دیا، تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو لگا کہ یہ جو ہے دنیا داری میں مست ہو گئے، لیکن پھر امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ گھوڑے سے اترے، عاجزی انکساری کا مظاہرہ کیا، اور پھر آپ نے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ میں ورد کر رہا تھا، وظیفہ پڑھ رہا تھا، اس لیے میں نے بلند آواز سے اونچی آواز سے جواب نہیں دیا، اور مجھ سے یہ خطا ہوئی، غلطی ہوئی، لیکن آپ پر یہ واضح رہے کہ میری نظروں میں دنیا کی کچھ وقعت نہیں، دنیا کی کچھ اہمیت نہیں، ذرا میری رکابوں کی طرف دیکھو، گھوڑے کے جو رکاب ہوتی ہے جس پر پیر رکھ کر اوپر چڑھا جاتا ہے، تو اس کی طرف دیکھو کہ ایک سونے کی ہے اور ایک لکڑی کی ہے، یہ اس لیے کہ جب کوئی سنہری رکاب دیکھے تو علم کی امید پر قدم بڑھائے، اور جب لکڑی کی رکاب پر نگاہ پڑے تو سمجھے کہ دنیا عالم کو دھوکہ نہیں دے سکتی، اور یہ کہ عالم شخص دنیا کی کچھ قدر نہیں کرتا۔
بعد ازاں فرمایا، اس کے بعد کہا کہ ایک روز قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ گھوڑے پر سوار جا رہے تھے کہ ایک مست علوی کندھے پر دھوبیوں کی طرح کپڑے ڈالے سامنے آیا۔ ایک مست علوی جو ہے کندھے پر دھوبیوں کی طرح کپڑے ڈالے سامنے آیا اور آواز دی کہ قاضی صاحب میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں، ٹھہر جاؤ۔ اس کا جواب دیتے جاؤ، میں جو مسئلہ پوچھ رہا ہوں۔ تو آپ ٹھہر گئے اور فرمایا کہ پوچھیے، میں نے ایسا کون سا کام کیا جس کے سبب آپ کو یہ دولت نصیب ہوئی؟ اور فرمایا پوچھیے، آپ نے ایسا کون سا کام کیا جس کے سبب آپ کو یہ دولت نصیب ہوئی؟ تو اس نے کہا، مطلب حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ پوچھیے، تو اس نے کہا کہ آپ نے ایسا کون سا کام کیا جس کے سبب آپ کو یہ دولت نصیب ہوئی، جس کی وجہ سے آپ کو یہ دولت ملی، آپ کو یہ مال ملا، آپ کو یہ اعزاز ملا؟ اور میں نے کون سا ایسا فعل کیا، ایسا کام کیا جس کی وجہ سے اس طرح پریشان ہوں؟ فرمایا کہ میں نے وہ کیا جو آپ کے آبا و اجداد نے فرمایا، میں نے وہ کیا جو آپ کے آبا و اجداد نے، یعنی آپ کے باپ دادا نے فرمایا، اور آپ نے وہ کیا جو میرے آبا و اجداد نے کیا، یعنی علم کے درجے نے میرے سارے عیب چھپا لیے، علم کے درجے نے میرے سارے عیب چھپا لیے۔ خواجہ صاحب نے زبان مبارک سے فرمایا کہ اس واسطے ہے، یہ اس لیے ہے تاکہ اہل جہان کو معلوم ہو جائے، دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ علم کے درجہ علم سے بڑھ کر اور کوئی درجہ نہیں، علم کے مقام سے بڑھ کر کوئی مقام نہیں، اس واسطے کہ کلام الہی میں والذین اوتوا العلم درجات، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جن کو علم عطا کیا گیا، تو والذین اوتوا العلم درجات، تو علم کے کئی درجے ہیں۔ بعد فرمایا، اس کے بعد قاضی القضات فرماتے ہیں کہ ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے قرآن اور حدیث سے فقہ نکالی، چنانچہ فقہ کی جو یعنی سمجھ بوجھ اور جو مسائل وغیرہ ہیں وہ سارے قرآن اور حدیث سے نکالے، چنانچہ سورہ بقرہ سے اور احادیث سے 9 مسئلے نکالے، سورہ بقرہ سے اور احادیث سے 9 مسئلے نکالے، پھر ہر مسئلے میں بہت سے مسائل بیان کیے، تب خلق خدا کو علم سیکھنے کی تحریص اور ترغیب دی، یعنی علم حاصل کرنے کی لالچ دلائی اور رغبت دلائی۔ اور اس کے بعد خواجہ صاحب نے مولانا شہاب الدین میرٹھی کو مخاطب کر کے فرمایا کہ آپ علم کی جڑ تھے اور آپ کے یار اس کی شاخیں، جن 12 کو یعنی جن لوگوں کو آپ نے مخصوص کیا ان کو خاص کاموں کے لیے مخصوص کیا تھا، جن 12 لوگوں کو، چنانچہ ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہما کو فتویٰ دینے کے لیے مخصوص کیا تھا، فتویٰ دینے کے لیے خاص کیا تھا۔ پھر فرمایا کہ فتویٰ کی صورت نہیں کہ قول اور اجتہاد پر تھی، انہی کے قول اور اجتہاد پر تھی، فتوے کی جو صورت تھی انہی کے قول اور اجتہاد پر تھی، انہی کی جو محنت اور مشقت تھی اور انہی کی بات جو تھی، تو فتوے کی صورت انہی کے قول اور اجتہاد پر تھی، کیونکہ اصل مفتی نے انہیں اجازت دی تھی، اصل مفتی نے جو ہے ان کو اجازت دی تھی، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو اجازت دی تھی، اس واسطے کہ ابو یوسف کو حکم جو ہے بدرجہ کمال حاصل تھا، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو یہ چیز پوری طریقے سے حاصل تھی، اور یہ حکمت کی جو باتیں ہیں وہ بدرجہ کمال حاصل تھی۔ تو بہرحال امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو یہ ساری چیزیں بہت اچھی طریقے سے یاد تھی، تو اس کو حکم پڑھا جائے کہ یعنی حکمت کی جمع کے معنی میں آئے کہ جو ہے حکمت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو بہت اچھے سے یاد تھی، حکمت کی باتیں اور دیگر چیزیں، فلسفہ وغیرہ، یہ ساری چیزوں پر نظر گہرائی سے تھی، تو اس لیے اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ خود یگانہ روزگار تھے،
آپ جو ہے خود جو ہے اپنے زمانے کے یکتا عالم دین تھے، بہت زبردست اپنے پائے کے عالم تھے، اور ہمیشہ تصنیف و تعلیف میں مشغول رہتے، لکھنے کے پڑھنے پڑھانے کے کام میں لکھنے کے اور تصنیف کرنے کے کام میں مشغول رہتے، لگے رہتے۔ چنانچہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محمد بن حسن نے آسمان کے ستاروں کی تعداد کے برابر اپنی ذات سے مسئلے پیدا کیے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے آسمان کے ستاروں کے برابر اپنی ذات سے مسائل نکالے ہیں، اور جن کے جواب قاضی ابو یوسف نے دیے، مسئلے پیدا کیے ہیں امام محمد نے رحمۃ اللہ علیہ، اور جواب دیا ہے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے۔ داؤد طائی نے عبادت کا رخ اختیار کیا، اور ایک روز بے حرمتی، یعنی داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ نے عبادت کا رخ اختیار کیا اور ایک روز بے حرمتی کی، جس کی وجہ سے آپ کا نام روشن نہ ہوا، اور ابو سلیمان رحمۃ اللہ علیہ نے زہد اختیار کیا، یعنی وہ دنیا سے بے رغبت ہو گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مست ہو گئے، لہذا ان کے نام اتنے مشہور نہ ہوئے۔ بعد ازاں اس کے بعد خواجہ سلیمان نے فرمایا کہ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ادب سیکھنا چاہیے، اپنے استاد ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف نہیں دیکھتے، کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف نہیں دیکھتے کہ جیل وغیرہ کی مصیبتیں قبول کی، لیکن حاکم بننا منظور نہ کیا۔ بعد ازاں اس کے بعد مستدعیوں کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی، کہ تو زبان مبارک سے فرمایا کہ ایک روز خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک مستدعی کی مجلس میں گئے۔ آپ جو ہے ایک مستدعی کی مجلس میں گئے۔ مستدعی اسے کہتے ہیں لغت کے اعتبار سے کہ جو اجتماع کے لیے لوگوں کو بلاتا ہے، تو بہرحال یہ کہ اسے جو ہے اس سے ایک مستدعی کی مجلس میں گئے، تو اس نے بلایا ہوگا حضرت کو، آپ اس کے پاس گئے تو اس سے مستدعیانہ بات سن کر 20 سال اس بات کی کوشش کرتے رہے، مگر اس کے دل سے وہ بات نہ گئی، جس بات کی آرزو کرتے رہے وہ بات نہ گئی۔ پھر خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں بہتری کوشش کرتا ہوں، بہت کوشش کرتا ہوں کہ اس کے دل سے یہ بات نکل جائے، لیکن نہیں نکلتی۔ اب مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ بات قبر میں میرے ساتھ نہ جائے۔ پھر خواجہ صاحب نے فرمایا یہ اس واسطے ہے کہ مستدعیوں کو تکلیف نہ دی جائے، مستدعیوں کو تکلیف نہ دی جائے۔ تو جو لوگ استدعا کرتے ہیں، یعنی اب یہاں پر یہ کہ استدعا کرنے والا یعنی خواہش مند وغیرہ، تو جو لوگ چاہت کرتے ہیں تو ان کو جو ہے تکلیف نہ دی جائے، جو لوگ آرزومند ہوتے ہیں ان کو تکلیف نہ دی جائے۔ تو اب اس کے بعد عنوان قائم کر رہے ہیں حفظ قرآن۔ بدھ کے روز یعنی چہار شنبے کے دن ماہ ذی الحجہ کے مہینے میں قدم بوسی کا شرف حاصل ہوا، قدم کو چومنے کا موقع ملا، پائے بوسی کی دولت نصیب ہوئی۔ مولانا وجیہ الدین باہلی، مولانا برہان الدین غریب اور دوسرے عزیز چاہنے والے جو ہے حاضر خدمت تھے۔ قرآن شریف حفظ کرنے کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی، گفتگو ہو رہی تھی قرآن شریف یاد کرنے کے بارے میں۔ تو زبان مبارک سے فرمایا کہ ایک مرتبہ خواجہ امام حداد رحمۃ اللہ علیہ مدرسے میں بیٹھے تھے کہ امیر احمد مغزی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے جو ہے آ کر سر جو ہے زمین پر رکھ دیا اور عرض کی کہ آپ دعا کریں تاکہ مجھے قرآن شریف اس طرح حفظ ہو جائے جس طرح کہ قل هو اللہ احد حفظ ہے، قرآن شریف ایسا ہی یاد ہو جائے جیسے قل هو اللہ احد کی صورت یاد ہے۔ تو خواجہ صاحب نے فرمایا کہ دعا تو اچھی ہے، میں ممنون ہوں گا، میں شکر گزار ہوں گا، میں احسان مند رہوں گا اگر تم قرآن شریف کو اس طرح پڑھو جس طرح قل هو اللہ احد پڑھتے ہو۔ چنانچہ دعا کی گئی اور ویسا ہی ہوا۔ اس سے مطلب یہ تھا کہ بار بار پڑھنا چاہیے تاکہ علم کی قدر معلوم ہو، کیونکہ علم سب سے بڑھیا نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت بھی ہے اور سب سے اچھی نعمت بھی ہے۔ بعد ازاں اس کے بعد خواجہ صاحب نے زبان مبارک سے فرمایا کہ
امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کہ علم کا شہرا تمام جہان میں ہو گیا، پوری دنیا میں آپ کی علم کی شہرت ہو گئی اور علم کی ساری لذتیں آپ نے چکھی۔ چنانچہ حضرت آدم صفی اللہ، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر انبیاء اور اصحاب کے بعد کسی کو اس قدر یاد نہیں کیا جاتا جتنا کہ آپ کو یاد کیا جاتا ہے۔ انبیاء اور صحابہ کے بعد کسی کو اتنا یاد نہیں کیا جاتا جتنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو یاد کیا جاتا ہے۔ یہ صرف رسول علیہ السلام کی قوت سے علم پھیلانے کا نتیجہ ہے۔ حضور علیہ السلام کی طرف سے آپ کو جو طاقت ملی، اس طاقت کو لے کر جو ہے آپ نے وہی طاقت کو لے کر جو ہے علم کو پھیلانے کی کوشش اور جستجو کی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ کی شہرت پوری دنیا میں ہو گئی۔ بعد ازاں اس کے بعد فرمایا کہ خواجہ قطب الدین مودود چشتی قدس اللہ سرہ العزیز کو قرآن شریف حفظ نہ تھا، یاد نہ تھا۔ آخری عمر میں اپنے پیر کو خواب میں دیکھا، جنہوں نے فرمایا کہ ہر روز قل هو اللہ احد 1000 بار پڑھا کرو۔ جب بیدار ہوئے تو 1000 بار سورہ اخلاص پڑھنی شروع کی۔ چند ہی روز میں قرآن شریف حفظ ہو گیا، کچھ ہی دن میں قرآن شریف جو ہے یاد ہو گیا۔ ہفتے کے روز سنیچر کے دن 25ویں ماہ ذی الحجہ کے مہینے کی 25 تاریخ کو پائی بوسی کی دولت نصیب ہوئی، قدم کو چومنے کا موقع ملا۔ بات اس بارے میں ہو رہی تھی، بات چیت اس بارے میں چل رہی تھی کہ جب کسی پر ظلم ہو تو اسے بد دعا نہیں کرنی چاہیے، نہیں تو مظلوم ظالم ہو جائے گا۔ جس پر ظلم کیا جا رہا ہے ہو سکتا ہے وہ ظالم ہو جائے، تو مظلوم کو جو ہے بد دعا نہیں دینا چاہیے۔ پھر فرمایا کہ جب مظلوم نے بد دعا کی ہے تو عوض معاوضہ گلہ ندارت کا معاملہ ہو جاتا ہے۔ یعنی چاہے کوئی بھی ہو اسے بد دعا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر کسی پر ظلم ہو تو اگر وہ بد دعا کرتا ہے تو مظلوم جو ہے ظالم ہو جائے گا، ایک وقت آئے گا۔ پھر فرمایا کہ جب مظلوم نے بد دعا کی تو عوض معاوضہ گلہ ندارت کا معاملہ ہو جاتا ہے، مطلب یہ کہ بدلے کا جو ہے بدلہ ہو گیا، جیسے یعنی کوئی بھی چیز ہے تو اس کا بدلہ ہی ہو گیا، اب شکوہ کس بات کا۔ تو لیکن اگر اس وقت خاموش رہے تو ضرور انصاف ہو جاتا ہے۔ پھر یہ حکایت بیان فرمائی کہ ایک مرتبہ کوئی عورت حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آئی اور عرض کی کہ امام صاحب میرے گھر ایک مرغی تھی جس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، کسی نے وہ مرغی پکڑ لی ہے، جس کے سبب یعنی جس کی وجہ سے وہ بچے بے قرار ہیں، بے چین ہیں، آپ میری داد رسی کریں، یعنی آپ میری جو ہے غم گساری کریں۔ تو اب بچے جو ہے ظاہر سی بات ہے مرغی پکڑ لی ہے اور بچے چھوٹے چھوٹے ہیں تو بچے بے چین ہوں گے ماں کی بچھڑ جانے کی وجہ سے۔ تو کہا کہ آپ میری فریاد سن لیں۔ پوچھا کہ کوئی بد دعا تو نہیں کی؟ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ کوئی بد دعا تو نہیں کی؟ تو عرض کی کہ نہیں۔ فرمایا خبردار بد دعا نہ کرنا، دروازے پر بیٹھو، تھوڑی دیر بعد آنا، تجھے مرغی مل جائے گی۔ اتنے میں ایک عورت آئی اور کہا کہ میرا چھوٹا بچہ ہے جس کے پیٹ میں سخت درد ہو رہی ہے، سخت درد ہو رہا ہے، بہت تکلیف ہے۔ فرمایا بچے کو لاؤ۔ پوچھا لڑکے سچ بتا تو نے آج کیا کھایا ہے؟ عرض کی فلاں محلے میں مرغی تھی، اسے پکڑ کر ذبح کیا اور کھایا ہے۔ فرمایا اس کی قیمت دے دو۔ جب اس لڑکے کی ماں نے مرغی کی قیمت دے دی تو فرمایا جاؤ تندرست ہو جائے گا، بچہ ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر مرغی والی آئی، وہ عورت جس نے مرغی کی شکایت لائی تھی وہ آئی، اس نے کہا اس سے کہا کہ تجھے مرغی مل گئی؟ عرض کی نہیں۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کہا کہ تجھے مرغی مل گئی؟ اس سے پوچھا تو عرض کی کہ نہیں۔ تو پھر فرمایا تو پھر بد دعا کیوں نہیں کرتی؟ بد دعا کیوں نہیں کرتی؟ تو اس نے بد دعا کی، اس نے جو ہے
بد دعا کی، تو اب ایک شخص جو ہے دوڑے آیا کہ اس لڑکے کا پیٹ پھول گیا ہے اور وہ مارے درد کے بے قرار ہے، درد کی وجہ سے بے چین ہے۔ پھر آپ نے مرغی کی قیمت دے دی اور فرمایا کہ اسے معاف کر دو۔ یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی مرتبہ بد دعا کرنے سے منع کر دیا، تو تھوڑی دیر کے بعد ایک عورت آئی اور کہہ رہی ہے کہ میرے بچے کے پیٹ میں بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ تو بچے کو بلا کر پوچھا کہ آج تم نے کیا کھایا؟ تو اس نے کہا کہ ایک مرغی کو ذبح کر کے میں نے کھا لیا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اس کی قیمت دے دو۔ لڑکے کی جو ماں تھی اس نے قیمت دے دی، مرغی کی قیمت۔ فرمایا جاؤ بچہ اچھا ہو جائے گا۔ اب وہ جو عورت جس کی مرغی گم ہو گئی تھی وہ عورت آئی، اس نے کہا کہ اس سے پوچھا کہ کیا تمہاری مرغی مل گئی؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ تو امام صاحب نے فرمایا پھر بد دعا کیوں نہیں کرتی؟ اب اس نے بد دعا کی تو پھر ایک شخص دوڑ کر آیا اور کہا کہ اس لڑکے کا پیٹ پھول گیا اور درد کے مارے بے چین ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے پھر مرغی کی قیمت جو ہے اس عورت کو دے دی اور فرمایا کہ اب اسے معاف کر دو۔ اس طرح سے یہ معاملہ ختم ہوا۔ اور بعد ازاں اس کے بعد خواجہ صاحب نے فرمایا کہ جب انسان کو کوئی شخص تکلیف دے یا کوئی چیز زبردستی چھین لے تو اسے بد دعا نہیں کرنا چاہیے، اسے بد دعا نہیں کرنا چاہیے۔ تو انسان کو کوئی شخص تکلیف دے یا کوئی چیز اس سے زبردستی چھین لے تو اسے بد دعا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ دانت پیس کر رہ جانا چاہیے، یعنی اپنے جو ہے دانتوں کے اندر زبان کو روک لینا چاہیے، بد دعا کے الفاظ نہیں نکالنا چاہیے تاکہ اس کا مقصد حاصل ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ لے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا بدلہ لے۔ بندے کو اس طرح بد دعا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اقبال کو بڑی اچھی طرح جانتا ہے، اپنے بندوں کے کیے ہوئے کاموں کو اللہ تعالیٰ خوب اچھی طرح جانتا ہے۔ اس کے بعد یہ حکایت بیان فرمائی کہ ایک مرتبہ سلطان محمود غزنوی انا اللہ برہانہ، ان کے زمانے میں دو کافر مال و اسباب، یعنی دو کافر لوگ ان کے زمانے میں جو ہے محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں جو ہے دو کافر ساز و سامان کے ساتھ اور مال کے ساتھ غزنی کے علاقے میں آئے، تو رہزنوں نے مال لوٹ لیا، ڈاکوؤں نے مال لوٹ لیا۔ وہ روتے ہوئے بت خانے میں آئے اور آسمان کی طرف منہ کر کے کہا کہ پروردگار، اگرچہ ہم مسلمان تو نہیں لیکن پھر بھی تیرے پیدا کیے ہوئے تو ہیں اور سب کا خالق تو ہی ہے، جب تک تو ہماری داد رسی نہیں کرے گا ہم یہاں سے نہیں نکلیں گے، جب تک یعنی تو ہماری فریاد کو نہیں سنے گا تو ہم یہاں سے نہیں جائیں گے اور نہ ایک دوسرے سے بات کریں گے۔ اس وقت وہ ایک دوسرے کا دامن باندھ کر بیٹھ گئے اور اسی روز سلطان محمود کے پیٹ میں درد اٹھا، اسی دن جو ہے سلطان محمود کے پیٹ میں جو ہے درد اٹھا اور بے قرار ہوا کہ زمین سے جو ہے تخت پر اور تخت سے زمین پر پڑتا ہے، بے چین ہو گیا، کبھی جو ہے تخت سے زمین پر آ جاتے اور کبھی زمین سے تخت پر، اس طرح۔ اور تمام اولیاء اور حکماء نے، تمام اولیاء اکرام نے، تمام حکیموں نے دعا اور دوا کی، اولیاء نے دعا کی، حکیموں نے دوا کی، لیکن کچھ کارگر نہ ہوا، کچھ فائدہ نہ ہوا، بلکہ مرض پہلے کی نسبت دو چند ہو گیا، بیماری پہلے کے مقابل میں 2 گنا بڑھ گئی اور زیادہ بڑھ گئی، سب عاجز آ گئے۔ جب سب عاجز آ گئے تو سلطان محمود نے جو نہایت عقل مند تھا حسن میمندی کو بلایا اور کہا اے حسن، اب لوگ میرے علاج سے عاجز آ گئے ہیں، اب معاملہ خدا سے ہے، خواجہ بہلول دیوانے کے پاس جا کر دعا کے لیے کہو، التماس کرو، درخواست کرو۔ جب حسن میمندی خواجہ بہلول رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے تو خواجہ صاحب نے مسکرا کر فرمایا کہ محمود کو شاید کوئی ضرورت پیش آئی، سلطان محمود غزنوی کو شاید کوئی ضرورت پیش آئی جو تجھے ہمارے پاس بھیجا ہے۔ تو حسن میمندی نے درد شکم کا حال کہہ سنایا، یعنی بادشاہ کے پیٹ میں جو درد ہوا اس کا وہ سارا واقعہ سنا دیا۔ فرمایا محل پر چڑھ کر ڈھول بجاؤ، اسی وقت تندرست ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا۔ حسن جو بادشاہ کی طرف سے آیا تھا، سلطان محمود غزنوی کی طرف سے، اس نے آ کر بادشاہ کو کہا، ویسا ہی کیا گیا،
محل پر چڑھ کر جو ہے ڈھول بجایا گیا، تو ان دو کافروں نے ایک دوسرے سے بات کی کہ یا تو سلطان محمود فوت ہو گیا ہے، یا تو بادشاہ کا انتقال ہو گیا ہے، یا کسی نے اسے ہمارے حال کی اطلاع کی ہے، کسی نے ہمارے حالت کا پتہ اسے دیا ہے۔ یہ شادیانہ اسی واسطے بجا رہے ہیں، یہ ڈھول وغیرہ اسی لیے بجا رہے ہیں۔ جب انہوں نے یہ بات کی تو فوراً پیٹ کا درد جو ہے جاتا رہا، وہ دونوں کے پیٹ کا درد جو ہے ختم ہوتا رہا۔ بادشاہ جو ہے سوار ہو کر خواجہ بہلول کے پاس آئے اور معافی مانگی۔ خواجہ صاحب نے فرمایا کہ راہزنی اور کرے اور پیٹ تیرے یعنی پیٹ میں جو ہے تیرے درد ہو، یعنی حضرت خواجہ بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ڈاکہ زنی کوئی اور کرے اور جو ہے درد جو ہے تمہارے پیٹ میں ہو۔ ہاں ٹھیک ہے، غلام چوری کرتے ہیں اور مصیبت مالکوں پر پڑتی ہے۔ سلطان محمود غزنوی کو خواجہ بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ہوتا ہے، چوری غلام کرتے ہیں، مصیبت تو مالکوں پر پڑتی ہے، بھئی مال تو ان کا ہی ہوتا ہے۔ پھر ان دونوں کافروں کی کیفیت بادشاہ کو سنائی تو بادشاہ نے وہاں سے آ کر ان کو خوش کیا اور عزت و توقیر سے انہیں واپس بھیجا۔ بعد ازاں اس کے بعد خواجہ صاحب نے آپ دیدہ ہو کر آنکھوں میں آنسو بھر کر فرمایا کہ جب بیگانوں کو ستانے کا یہ نتیجہ ہوتا ہے تو یگانوں کو ستانے والے کا دنیا اور آخرت میں کیا حال ہوگا۔ یعنی جو کافر ہے ان کو ستانے کا یہ حال ہے تو ایمان والوں کو ستانے کا حال کیا ہوگا۔ اور پھر خواجہ نظامی گنجبی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر پڑھا، آ دلے آ۔ اب اس میں یہ کہ بھئی فارسی کا شعر پڑھا اور اس میں سلطان محمود کا ہی ذکر ہے، برتن محمود نگر تاچے کرد۔ فارسی کا یہ شعر ہے۔ اب خواجہ نظامی گنجوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر ہے۔ تو یہ فارسی کے شعر کا خلاصہ یہی کہ کسی کی دل آزاری یہ نامناسب چیز ہے اور اس کا انجام بہت ہی خراب ہے، اور یہ کوئی کہاوت کے طور پر یا یہ حضرت خواجہ نظامی گنجوی رحمۃ اللہ علیہ کے صوفیانہ اشعار میں سے ایک ہے۔ تو برتن محمود سے مراد یہاں پر محمود کا جسم بر یعنی فارسی لفظ ہے، فارسی کے اندر بر یعنی پر کے آتے ہیں اور تن جسم کے معنی میں آتا ہے، تو برتن محمود سے محمود کے جسم پر بھی یہ لفظ مراد ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ خواجہ ذوالنون مصری قدس اللہ سرہ العزیز کی خواجہ ذوالنون مصری قدس اللہ سرہ العزیز جو ہے گلی میں جا رہے تھے تو دو مسلمانوں کو شطرنج کھیلتے ہوئے دیکھا۔ دیکھ کر فرمایا کہ اگر یہی وقت یاد الہی یعنی خدا کی یاد یا تلاوت قرآن میں بسر کیا، قرآن کی تلاوت میں یہ وقت گزارا جائے تو کیسا اچھا ہوگا، کتنا اچھا ہوگا۔ تو انہوں نے توجہ ہی نہ کی۔ آپ چند قدم آگے بڑھے تو دل میں خیال آیا کہ کہیں اس بات سے وہ ناراض نہ ہو گئے ہوں۔ مومن کا دل دکھانا ٹھیک نہیں۔ واپس آ کر ان سے معافی مانگی کہ صاحبان مجھے معاف فرما دے، میں نے دیوانہ پن سے جو ہے کچھ کہہ دیا تھا، پاگل پن میں کچھ کہہ دیا تھا، آپ ناراض تو نہیں ہوئے۔ جب خواجہ صاحب نے معافی مانگی تو وہ جوان شرمندہ ہوئے اور ساری چیزوں سے توبہ کی۔ اس کے بعد یہ حکایت بیان فرمائی کہ ایک مرتبہ خواجہ بایزید بسطامی قدس اللہ سرہ العزیز ایک محلے سے جا رہے تھے۔ ایک مست جوان ہاتھ میں رباب لیے سامنے سے ملا۔ ایک جو ہے جوان جو ہے آپ کے سامنے سے آیا تو ملا یہ لفظ ابھی جو اوپر ذکر ہوا، یہ لفظ جو ہے رباب نہیں بلکہ رباب ہے، جس کے معنی یہ کہ موسیقی کا ایک آلہ جو ہے، گانے بجانے وغیرہ کا کوئی آلہ جو ہے وہ لے کر جا رہا تھا۔ تو خواجہ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ جا رہے ہیں اور سامنے سے وہ نوجوان ملا اور اس کے ہاتھ میں یہ موسیقی کا آلہ تھا۔ تو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے از روئے شفقت
شفقت کے طور پر جو ہے اسے نصیحت فرمائی، چونکہ وہ مست تھا، اس نے وہی رباب خواجہ صاحب کے سر پر دے ماری، یعنی وہ تو اپنی دنیا میں مگن تھا، تو اس طرح سے زور سے مارا کہ جس سے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، وہ رباب جو ہے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ آپ شرمندہ ہوئے کہ میں نے یہ کیسی حرکت کی کہ اس کی رباب توڑ ڈالی، اس کا موسیقی کا آلہ جو ہے ٹوٹ گیا۔ الغرض جب گھر آئے تو دوسرے دن 5 ٹکے اور تھوڑا سا حلوہ، یعنی 5 جو ہے سکے وغیرہ اور تھوڑا سا حلوہ لے کر اس کے گھر گئے اور فرمایا کہ یہ اس رباب کی قیمت ہے، وہ آپ کا جو موسیقی کا آلہ ٹوٹ گیا یہ اس کی قیمت ہے، اور یہ حلوہ اس واسطے ہے، اس لیے ہے کہ رباب ٹوٹنے سے تیرا حلق کڑوا ہو گیا ہوگا، تیرے حلق میں کڑواہٹ آ گئی ہوگی، اور سو اس کو کھا کر اس تلخی کو دور کرو، اس کڑواہٹ کو دور کر لو اس میٹھی چیز کو کھا کر۔ جب جوان نے یہ سلوک دیکھا تو آپ کے قدموں پر سر رکھ دیا اور توبہ کی۔ نوجوان نے جب یہ معاملہ دیکھا تو آپ کے قدموں پر سر رکھ کر جو ہے اس نے توبہ کی۔ اس طرح سے بزرگان دین جو ہے لوگوں کی اصلاح فرماتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہمیں بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے سلسلہ درس کو ہم یہیں پر موقوف کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں درخواست اور دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں قول سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پر مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں تمام بزرگان دین کے فیوض و برکات سے مالا مال فرمائے، اور ہمارے ظاہر اور باطن کی صفائی کا انتظام فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہر قسم کے شر سے ہمیں محفوظ فرمائے، اور اس ادارے کی بھی خدمات کو اللہ رب العالمین اپنے فضل سے قبول و مقبول فرمائے، ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ آمین۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔